السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کا میرے چینل دینی مسائل میں استقبال ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اپنی ایک رائے کا اظہار کروں گا اور آپ حضرات سے بھی یہ امید ہے کہ آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں، اور میں جس موضوع کو لے کر بات کرنا چاہ رہا ہوں، جس شخص کو لے کر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کا اس کے متعلق کیا نظریہ ہے، اس طرح اس نے امت کے اندر بگاڑ پھیلایا ہے، کیا حقیقت ہے اس کی۔ تو میں جس شخص کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں، وہ ہیں انجینئر علی مرزا۔ اس شخص کے نام سے شاید ہی کوئی واقف نہ ہو، کیونکہ سوشل میڈیا پر اس کے بہت زیادہ فالوورز ہیں، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے سارے فالوورز اس کے یوٹیوب پر موجود ہیں تو حقیقت ہی ہے کہ یہ حق پر ہیں اور یہ صحیح بات کرتے ہیں۔ ایسے شخصوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں جن کا یہ گمان ہے، یہ خیال ہے کہ یوٹیوب پر بہت زیادہ فالوورز کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق پر ہے، یہ ان کی یہ سوچ، یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ حق کو ہمیشہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پہچانا جاتا ہے۔ قلت و کثرت کبھی بھی حق کو پہچاننے کا معیار نہیں ہوا کرتی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قلت اور کثرت سے حق کو پہچانا جائے تو ایسا شخص کا یہ ذہن بالکل غلط ہے۔ بہرحال انجینئر علی مرزا کے تعلق سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آیا وہ عالم ہے یا نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ شخص عالم نہیں ہے، اس نے کسی بھی استاد سے جا کر علم حاصل نہیں کیا ہے۔ جس طرح ایک عالمیت کا کورس کیا جاتا ہے جس کے اندر مستقل 7-8 سال لگتے ہیں، جب جا کر انسان اس قابل بنتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مفہوم کو صحیح معنی میں سمجھ سکے، اس نے کسی استاد کے پاس جا کر علم حاصل نہیں کیا ہے۔ صرف چند کتابیں خود سے پڑھ کر یہ اپنا ایک چینل بنا کر اور چند جاہل قسم کے لوگوں کو اپنے پاس بٹھا کر یہ گمراہی پھیلا رہا ہے۔ حالانکہ ایسے شخص سے جس طرح اجتناب ہونا چاہیے، اس طرح اجتناب امت مسلمہ کو کرنا چاہیے، ایسے شخص کو نہیں سننا چاہیے، میری تو یہی رائے ہے۔ باقی دارالعلوم دیوبند نے اس پر کیا فتویٰ دیا ہے، اسی طرح دارالعلوم کراچی بنور ٹاؤن نے اس پر کیا فتویٰ دیا ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کے متعلق کہا کہ یہ شخص فکری انحراف کا شکار ہے، اس ایسے شخص کے بیانات سننے سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اور میں آپ کی اسکرین پر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ شائع کرتا ہوں، آپ ذرا دیکھیں اور پڑھیں کہ دارالعلوم دیوبند نے اس کے متعلق کیا لکھا ہے۔ اسی طرح دارالعلوم کراچی بنور ٹاؤن نے اس کے متعلق فتویٰ دیا، اور اس فتویٰ میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شخص پہلے دیوبندی تھا، پھر دیوبندیت سے یہ بریلویت میں آیا ہے، بریلویت سے پھر یہ شیعیت میں آیا ہے، اور اب حال اس کا یہ بنا ہے کہ یہ شخص خود ایک فرقے کا بانی بن چکا ہے، گویا کہ اس نے خود ایک علمی کتابی کے نام سے فرقہ بنا رکھا ہے، اور اس پر یہ اپنی جو اس کے من میں آتا ہے، چاہے وہ بات اہل سنت والجماعت کے خلاف ہو، چاہے وہ بات جمہور اہل سنت والجماعت کی رائے سے اتفاق نہ رکھتی ہو، چاہے وہ بات صحابہ کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو، اسے اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس یہ اپنی بات وہاں بیان کر دیتا ہے اور صرف اس میں ہی اس کی دنیا منحصر ہے۔ اسی یہ دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے، اور میں آپ کی اسکرین پر اسے پیش کرتا ہوں، آپ دیکھیں، اسے بھی پڑھیں، اس میں کیا لکھا ہے۔ تو میری یہ رائے ہے کہ ایسے شخص کو نہیں سننا چاہیے، کیونکہ اس کے سننے سے خاطر خواہ امت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ جس موضوع پر یہ بات کرتا ہے عام طور پر اس سے ہمارے مسلمان جو طبقہ ہے، جو مسلمان لوگوں کا جو ذہن ہے وہ بگڑ رہا ہے۔ علماء کہتے ہیں ان کے ذہنوں میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اسی طرح صحابہ کی ذات کو لے کر ان کے ذہنوں میں اشکالات، اعتراضات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ایسے شخص کو سننا جس کے سننے کی وجہ سے آپ علماء سے دور ہو جائیں، جو کہ امت کے رہنما ہے، امت کے مقتدا ہیں، حدیث کے اندر جو بات آئی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اسی طرح قرآن میں جو آیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علماء سے سوال کیجئے، تو ایسے شخص کو سننے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح جس شخص کے سننے کی وجہ سے آپ کے ذہن میں صحابہ کو لے کر اعتراض پیدا ہو جائے، جو ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر پلی ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیکھا ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے علم حاصل کیا ہے، ایسے شخص کے متعلق یہ شخص بکواس کر رہا ہے تو یہ انتہائی گمراہی کی بات ہے۔ ایسے شخص کو میری رائے کے مطابق نہیں سننا چاہیے۔ باقی آپ حضرات کی کیا رائے ہیں وہ کمنٹس میں آ کر ضرور بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔